آئیے میں ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں اور پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، اس لیے کہ میں زیادہ وقت لینا بھی نہیں چاہتا، تھکا ہوا بھی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ماحول مجھے آج تھوڑا سا ڈسٹ وغیرہ اور دھواں وغیرہ کچھ زیادہ یہاں پر آ رہا ہے، تو بہرحال ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 2-3 آیتیں میں پیش کروں قیامت کے حوالے سے۔ چلیے اب گفتگو شروع ہو گئی ہے تو بتاتا ہوا چلو۔ قیامت میں اعمال نامہ دیا جائے گا، جو کچھ ہم نے کیا ہے نا دنیا میں سب نوٹ ہو رہا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ، کرامن کاتبین، اللہ نے لکھنے والے فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ نوٹ کرتے ہیں۔ ہمارا رجسٹر تیار ہو رہا ہے، قیامت میں ہمارا اعمال نامہ ہمارے حوالے کیا جائے گا۔ اب سنیے اعمال نامہ کس ہاتھ میں دیا جائے گا تو بندہ کیا کہے گا؟ اب سنیے قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جسے اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، اس لیے کہ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ وہ مارا گیا، اب اس کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے، اب اس کا ٹھکانہ اچھا نہیں۔ جس کے دفتر کے اندر، جس کے اعمال نامے کے اندر گناہوں کا اندراج ہوگا، بد کرداری لکھی ہوگی، برائیاں لکھی ہوں گی، اس کو اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں نہیں بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، جسے دیکھ کر وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ اور آگے کیا کہے گا؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ بندہ کہے گا ہائے کاش موت ہی قصہ ختم کر دیتی، میرا مال مجھے کام نہ آیا اور میرا سارا زور جاتا رہا، بہت مال میں نے کمایا لیکن یہ میرا مال بھی قیامت کی تکلیف سے مجھے بچا نہ سکا، اور میں سمجھ رہا تھا میں بہت طاقتور ہوں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا زور بھی اسے کام نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماؤں کا حال کیا ہوگا، عورتوں کا حال کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن ہر دودھ پلاتی ماں اپنے بچے سے غافل ہوگی۔ وہ ماں جو پیدا ہونے والے بچے کو دودھ پلا کر کے بڑا کرتی ہے، سینے سے چمٹا کر رکھتی ہے، وہ ماں کل بروز قیامت اپنے بچے سے غافل ہوگی، کہاں پڑا ہے، کہاں مرا ہے، کیا حال ہے اسے۔ پھر یہ قیامت کا دن ہوگا، یہ قیامت کا دن۔ تم سیریلوں پر بھروسہ کرتے ہو، یوٹیوب پر بھروسہ کرتے ہو، نیوز پر بھروسہ کرتے ہو، اخبار پر بھروسہ کرتے ہو، پیشن گوئی کرنے والوں کی باتوں پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو الرٹ کر لیتے ہو، لیکن افسوس کی بات ہے یہ اس کا کلام ہے جس کا کلام سچا، جو خود بھی سچا، جس کا کلام بھی سچا اور جس کے حبیب بھی سچے، جو فرما دیا وہ حق ہے،
جو فرما دیا وہ پرفیکٹ ہے، وہی ہوگا جیسا میرے رب نے فرمایا ہے۔ یہ قیامت کی مختصر سچویشن میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آئیے، اب اس قیامت کے دن جب ایسی سچویشن ہوگی، ماں اپنے بچے سے غافل ہوگی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اور انسان قیامت کے دن کہے گا میں بھاگ کر کے کہاں جاؤں، کوئی جگہ بھی پناہ کی نہیں ہوگی۔ اس زمانے کے اندر، اس قیامت کے دن کیا چیز کام آئے گی؟ اس قیامت کے دن جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کون سی چیز ہے جو قیامت کے دن بندے کی دستگیری کرے گی؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھبرانے والا دن جو بڑا گھبراہٹ کا دن ہے، اس گھبراہٹ کے دن کے اندر 3 ایسے لوگ ہوں گے جو اس دن امن کے ساتھ ہوں گے، انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ 3 ایسے اشخاص ہوں گے جنہیں سب سے بڑی گھبراہٹ خوف زدہ نہ کرے گی اور نہ وہ حساب کی گرفت میں ہوں گے۔ یہ 3 اشخاص ہوں گے جو نہ حساب کی گرفت میں ہوں گے، نہ قیامت کے دن یہ گھبراہٹ والے دن سے گھبراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس سن لیجئے وہ 3 کون ہیں، اور یہ کس نے کہا؟ مدینے کے تاجدار نے فرمایا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کی ایک نگاہ فرش پر تو دوسری نگاہ عرش پر ہوا کرتی، جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھ لیا کرتے۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ وہ 3 اشخاص کون سے ہیں اسے سماعت فرمائیں۔ وہ لوگ تمام مخلوقات کے حساب سے فارغ ہونے تک، یعنی پوری مخلوق کا حساب ہو رہا ہوگا، تو ساری مخلوق کا جب حساب چل رہا ہوگا تو وہ کہاں ہوں گے؟ سبحان اللہ، وہ کہاں ہوں گے؟ تو حضور فرماتے ہیں مشک کے ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے، مشک کے ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا، جس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا، تو یہ قرآن پڑھنے والا بندہ قیامت میں جب سب گھبرا رہے ہوں گے تو یہ مشک کے اونچے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے قرآن، اللہ کی رضا کے لیے قرآن۔ اور اس سے لوگوں کی امامت اس طرح کی کہ وہ اس سے خوش رہے، یعنی یہ قرآن جو پڑھتا تھا اللہ کی خوشنودی کے لیے، ساتھ میں وہ امامت بھی کرتا تھا، یعنی ایسا ہے کہ امامت کرنے والا بھی ہے، خوشنودی کے لیے اللہ کا قرآن بھی پڑھتا، اللہ کی کتاب بھی پڑھتا، اور سمجھ لیجئے کہ اگر وہ امام بھی ہے تو امام ایسا ہے کہ مقتدی اس سے خوش ہیں، ایسا امام کہ مقتدی اس سے خوش ہیں۔ تو وہ مشک کے ٹیلے پر اس وقت تک، جب تک کہ ساری مخلوق کا حساب نہ ہوگا اور ساری مخلوق گھبراہٹ کے اندر ہوگی، وہ مشک کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر خوشبو کے مزے لوٹ رہا ہوگا۔ دوسرا، تبلیغ کرنے والا جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز کے لیے بلائے۔ سنی شرط ہے، جی اس کو ذہن میں رکھیں، عاشق رسول ہونا شرط ہے، ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں، ورنہ آپ سوچیں گے کہ وہ سب جو بلاتے ہیں سب نہیں، پہلے عشق، ایمان مقدم ہے۔ کسی کو نماز کے لیے آپ نے بلایا ہے؟ ارے میاں، حال تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے آپ تو نہیں بلاتے، دوسروں کو تو چھوڑیے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز کا پابند بھی ہے اور نماز کے لیے لوگوں کو بلا رہا ہے، تو قیامت کے دن مولا اسے مشک کے ٹیلے پر جگہ عطا فرمائے گا، اور وہ بندہ اس گھبراہٹ والے دن میں بھی مطمئن اور پرسکون ہوگا۔ یہ دوسرا شخص۔ اور تیسرا شخص،
جس نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان اور اپنے غلاموں کے درمیان عمدہ معاملہ کیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا معاملہ رب سے بھی اچھا اور اس کا معاملہ بندے سے بھی یعنی غلام سے بھی اچھا. یہ غلام کی بات کہی گئی. آپ دیکھیں عمومی طور پر غلام پر زیادتی ہوتی ہے، نوکر پر سختی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اللہ سے بھی معاملہ درست رکھے اور اپنے غلام سے بھی معاملہ درست رکھے تو یاد رکھیں تم نے اللہ کے بندے کو نہیں گھبرانے کا موقع دیا، قیامت کے دن مولا بھی تمہیں گھبراہٹ سے بچا لے گا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ ہر قسم کی تکلیف سے نجات کا انتظام کرتے ہیں، ہر قسم کی گھبراہٹ سے بچنے کا انتظام کرتے ہیں. کیا قیامت کی گھبراہٹ سے بچنے کے لیے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا؟ کیا قیامت کی تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف اور نماز کی طرف لوگوں کو بلانے کی کوشش کی؟ کیا قیامت کی تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ اور بندوں سے معاملہ اپنا درست رکھا؟ اگر نہیں رکھا تو سن لو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ جب قیامت کے دن سب کے دل باہر نکل رہے ہوں گے، گھبراہٹ کے شکار ہوں گے، تو اللہ کی خوشنودی کے لیے جس نے قرآن پڑھا ہوگا وہ مشک کے ٹیلے پر ہوگا. اے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ ہم کیوں اسکول اسلامی قائم کرتے ہیں، ہم کیوں دارالعلوم قائم کرتے ہیں. ہم اسی لیے قائم کرتے ہیں تاکہ یہاں سے نکلنے والا بچہ قرآن کی تلاوت کا عادی بن کے خود بھی قیامت کی تکلیف سے بچے اور معاشرے کو بھی قیامت کی تکلیف سے بچانے کی کوشش کرے. دارالعلوم اشرفیہ رزاقیہ یہ بہت پرانا ادارہ ہے اور مجھے بھی کچھ دنوں تک یہاں پڑھنے کا موقع ملا ہے. یہاں قاری محمد یوسف صاحب علیہ الرحمہ ہوا کرتے تھے. غالباً پیر عبدالغفور شاہ مسجد، شاید میرا خیال ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، مرشد مسجد، وہاں کے امام تھے اور وہ یہاں پڑھاتے تھے. تب میں کچھ دنوں کے لیے یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا اور زندگی کی پہلی تراویح بھی جو میں نے سنائی وہ بھیونڈی ہی میں نے سنائی تھی. تو یہاں سے بڑا گہرا تعلق ہے اور آنا جانا ہے. آپ مجھے جانتے، میں آپ کو جانتا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ اتنی بار آیا ہوں اور آ رہا ہوں، پھر بھی آپ آتے ہیں اور مجھے سننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. عقل مند باپ وہ ہے جو اپنے بچے کی صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی فکر کرے. اگر آپ نے صرف دنیا کی فکر کی تو آپ اچھے باپ نہیں ہیں. جملے پر توجہ چاہوں گا. اگر آپ نے اپنی اور اپنی اولاد کی صرف دنیا کی فکر کی تو آپ اچھے باپ نہیں ہیں، اور اگر آپ نے اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کی تو آپ جیسا اچھا باپ بھی کوئی دوسرا نہیں. اس لیے دونوں چیزوں کا خیال کریں. یہ ادارہ یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے. ہمارے رضی بھائی اور ہمارے حافظ مولانا سعید الاسلام صاحب بڑی کوششیں ماشاءاللہ ان کی، انہوں نے مجھے ہار پہنایا، ہار تو مجھے ان کو پہنانا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہاں کے نگراں رکن شورا الحاج روحیب رضا صاحب، ان کی بھی بے پناہ محنتیں. ہمارے سارے علماء جتنے یہاں پر تشریف فرمائیں، سب کی محنتیں ہیں. سب اپنے اپنے اعتبار سے کام دین کا کر رہے ہیں، سنیت کا کر رہے ہیں. بس آپ سے گزارش ہے اپنی آخرت کی بھی فکر کرو اور اپنی اولاد کی بھی آخرت کی فکر کرو. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان حافظ ہونے والے بچوں کو بھی، ان کے ماں باپ کو بھی، ان کے اساتذہ کو بھی اور ان کی خدمت کرنے والوں کو بھی. اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہاں کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.